بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بی ایس این جنیرک فنڈامنٹلز آف نرسنگ کی کورس آؤٹ لائنس کا دوسرا لیکچر ہے. یہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگا جس میں ہم جو ہے وہ کورس آؤٹ لائنس کو ڈسکس کریں گے. پچھلے لیکچر میں یعنی ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم نے ایک شارٹ انٹروڈکشن آف دی کورس آؤٹ لائنز آف فنڈامنٹلز آف نرسنگ 1 کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کورس آؤٹ لائنز کا سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم آج کرنے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، پہلے ہم نے شارٹ انٹروڈکشن کی تھی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں ہم ایک بریف انٹروڈکشن دیں گے سارے چیپٹرز کا، اور اگلے لیکچر میں in the next lecture we will dive into the explanation of each one of the 11 chapters inshallah. So let's begin. سب سے پہلا جو ہمارا یونٹ ہے، یونٹ نمبر 1، وہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف نرسنگ. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اینشنٹ کلچرز کے بارے میں پڑھیں گے. مثلا اس میں ہم گریک کلچر پڑھیں گے، ایجپشن کلچر پڑھیں گے، انڈین کلچر، چائنیز کلچر، اسی طرح ڈفرینٹ کلچرز ہم پڑھیں گے اس یونٹ نمبر 1 کے فرسٹ پوائنٹ میں. اچھا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اینشنٹ کلچرز وہ جب ایک پیشنٹ کو، ایک کلائنٹ کو کیئر پرووائڈ کرتے تھے تو وہ ان کے وہ سائٹس کون کون سے تھے؟ کیا وہ پیشنٹ آج کی طرح ہاسپٹل میں آتے تھے، کلینکس میں آیا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ کوئی دربار میں حکیم وغیرہ جایا کرتے تھے؟ اسی طرح ڈفرینٹ طریقوں سے کہ وہ اینشنٹ کلچرز کیسے ہیلتھ کیئر سسٹم میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے تھے، یہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اسلام ان نرسنگ، اس میں رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی بات ہوگی، اس پہ بات کریں گے. دا فاؤنڈر آف نرسنگ، نیمز میں لے رہا ہوں تو کنفرم انشاءاللہ ان میں سے ایک ایم سی کیو ضرور فائنل میں آپ کا آئے گا. اسی پیج کو دماغ میں رکھ کے، جو نیمز میں لے رہا ہوں تو یہ دماغ میں رکھ کے میں لکھ بھی رہا ہوں یہاں پر. تو سب سے پہلے اسلامک ہسٹری میں ہم رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، یہ نام آپ یاد رکھیں. اور ماڈرن ہسٹری میں یا ماڈرن فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ میں یہ فلورسنس نائٹنگیل تھی، ہم اس کی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا تھی، کہ مطلب اینشنٹ جتنے بھی کلچرز تھے، ہم نے بھی بات کی کہ گریک کلچر میں کیا وہ کیسے کیئر پرووائڈ کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایجپشن کلچر کیسے آیا، ایجپشن کلچر، پھر اس کے بعد انڈین کلچر کیسا تھا، پھر چائنیز کلچر کیسا تھا، سب کانٹیننٹس میں کون کون سے کلچرز تھے، انہوں نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا، اور ان میں کون کون سی موڈیفیکیشنز آ گئے. تو وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹوز کی جب ہم بات کریں گے نا، تو وہ ہم یہی سب کچھ اس میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد مغل پیریڈ آ گیا، کہ مغل پیریڈ میں ہم یہ بات کریں گے کہ اس میں یہ تیسرا نام ہے تو اس میں یہ یاد رکھو، ان میں سے کوئی ایم سی کیو ضرور آئے گا. پھر بھی میں کہتا ہوں مہاوانگا، یہ جب ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں ابھی میں نے ہم بتا دیا آپ کو کہ in the third lecture we will dive into the explanations، اس میں یہ آئیں گا. تو ان تین ایم سی کیو، ان تین میں سے کوئی ایک ایم سی کیوز انشاءاللہ فائنل میں آئے گا، تو یہ دماغ میں اچھے سے رکھ لیں. تو منگول پیریڈ میں کیا کنٹریبیوشن تھے، نرسنگ کیسے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. مثلا 1526 سے وہ آگے تھے ٹل 1757 آئی تھنک وہ منگول امپائر تھا. تو اس میں مثلا بابر سے شروع، اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھیں گے سیکنڈ سیمسٹر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تھرڈ سیکنڈ میں بالکل پاک اسٹڈی میں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ بابر سے لے کر آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک، یعنی یہ بندہ آیا تھا بابر 1526 میں، اور 1526 سے لے کر بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے آخر میں 1757 میں 1757 میں
ان کی جو سلطنت ہے وہ سب کانٹیننٹ سے ختم، کہ اس دور میں کیا کیا کنٹریبیوشنس تھی نرسنگ کے لیے. اور پھر اس کے بعد نرسنگ کو مختلف اسکالرز نے ڈیفائن کیا. مثلاً فلورسنس نائٹنگیل آئی، اس نے اپنی ڈیفینیشن کر دی. فلورسنس نائٹنگیل کے بعد پھر ورجینیا ہینڈرسن آ گئی، اس نے اپنی ڈیفینیشن کر دی. پھر اس کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی ڈیفینیشن کر دی. امریکن نرسز ایسوسی ایشن، یہ ایبریویشن یاد رکھیں، ان میں سے کوئی MCQs آئے گا کنفرم انشاءاللہ، پھر دیکھ لینا انہوں نے کیا ڈیفینیشن کر دیا. نارتھ امریکن نرسز ایسوسی ایشن نینڈا، یہ اکثر MCQs میں آتا ہے کہ یہ کس چیز کی ایبریویشن ہے. تو یہ سارے یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے نرسنگ کے ڈیفینیشنز کر دیے تھے. اچھا، اب پھر ہم کہیں گے کہ نرسنگ کے ڈیفینیشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا کیا تھا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس سے بھی ایک MCQ ضرور آتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو پوائنٹ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، ایجوکیشنل پروگرامز کیا کیا ہیں. مثلا ایجوکیشنل پروگرامز میں BSN جنیرک آ گیا، اس کے بعد MSN ہوگا، MSN کے بعد PhD ہوگا اس میں. ہاں، اسی طرح CNA ہے، LHVs ہیں، LHWs ہیں، اور اسی طرح مختلف پروگرامز ہیں. یہ سارے ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں. اچھا، ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان میں کیا ہسٹری ہے، کیا پاس ٹائم اس کا کیا ہے، ڈفرینٹ ایکٹس پھر اس میں پڑھیں گے. اور PNC کا ذکر بھی یہاں پر کریں گے کہ یہ PNC پاکستان نرسنگ کاؤنسل 1948 ہے. ایک امپورٹنٹ MCQs ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ کے پاس. جو چیزیں میں اورل کہتا ہوں پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بات امپورٹنٹ ہوگی آپ کے لیے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، تو اسے اچھے سے دماغ میں رکھ لیں. ہر نیم کو بھی یاد رکھیں، ڈیٹس کو بھی یاد رکھیں جس طرح میں نے یاد کیا ہے. تو اسی طرح آپ لوگ بھی، یہ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، ٹیک اٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ گیٹ اٹ انٹو دا مائنڈس. سو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارا جو اگلا چیپٹر ہے وہ یونٹ نمبر 2 ہے، رولز. فرسٹ لیکچر میں بھی میں نے بات کی تھی ڈفرنٹ رول. اس میں ہم تھوڑی سی ایڈیشن کے ساتھ یہ پڑھیں گے کہ پروفیشنل کیا ہوتا ہے. کہ ایک بندہ مثلاً ہم کہتے ہیں نا میں ایک پروفیشنل ہوں اس فیلڈ کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروفیشنل ہونا کیا ہے. What do you mean by professional؟ اچھا، پروفیشن کا کیا مطلب ہے، پروفیشنل نرس کا کیا مطلب ہے. اگر میں کہوں کہ I am a professional nurse، so what do I mean by I am a professional nurse? How can I be a professional nurse? What would be my definition and what would be the international definition, international standard for a professional nurse? So یہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد کیریئر رولز، ڈسکرپشن آف کیریئر رولز. تو یہ جو پرٹیکولر کیریئر ہے نا نرسنگ کا، ایک نرس کا، اس میں آپ کا رولز کیا ہوں گے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا، فرسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایڈوکیسی کریں گے، ایڈوکیسی کے علاوہ آپ کاؤنسلنگ کریں گے، کاؤنسلنگ کے علاوہ آپ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے، ایز این ایجوکیٹر آپ کام کریں گے، اس کے علاوہ ایز اے ٹیچر آپ کام کریں گے، اور بہت سارے میں نے بتا دیے تھے. اور یہاں پر اب آپ دیکھیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایز اے کمیونیکیٹر آپ کا کیا رول ہے، ایز اے ٹیچر آپ کا کیا رول ہے، ایز اے کاؤنسلر آپ کا کیا رول ہے. انٹروڈکٹری لیکچر میں نے فرسٹ لیکچر میں ابھی آج بھی بات کریں گے، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ٹیچنگ لرننگ، وہ چیپٹر بھی آئے گا، ٹیچنگ لرننگ پروگرام بھی آئے گا اس میں، تو وہاں پر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. تھرڈ جو چیپٹر ہے وہ گولز ہے. گولز میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ گولز سے آپ کا مقصد ہونا چاہیے کیا، کہ ایز اے نرس، ایک نرس ہونے کے ناطے آپ کے کیا کیا موٹیوز ہونے چاہیے. تو آپ کے موٹیوز ہی جو ہے وہ کیا ہیں، آپ کے گولز ہیں. اچھا،
اس کے بعد ہم کہیں کہ بیسک نیڈس کیا ہے، انسان کے بیسک نیڈس کیا ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں نا، پھر ایک ہائرارکی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر، ماسلوز ہائرارکی آف بیسک ہیومن نیڈس. اس میں ہم بات کریں گے فزیولوجیکل نیڈس کی سب سے پہلے، اور فزیولوجیکل نیڈس کے علاوہ پھر سیفٹی کی بات کریں گے، سیفٹی کے علاوہ لو ان بلانگنگس ریلیشنس کی بات کریں گے. پھر انسان کی سیلف اسٹیم آتی ہے، اس میں سیلف ریسپیکٹ آتی ہے. ایز وی آل سے گیو ریسپیکٹ ٹو گیٹ ریسپیکٹ. سو یہ پڑھیں گے. پھر سیلف ایکچولائزیشن مینس واٹ کین آئی ڈو، واٹ کین آئی بیکم، واٹ ایم آئی کریٹڈ فار. میں کس چیز کے لیے پیدا ہوں، میری اسٹرینتھ کیا ہے، میری پاور کیا ہے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم پھر بیسک ہیومن نیڈس میں پڑھیں گے. فوڈ، شیلٹر، بلانگنگز، یہ ساری چیزیں. اچھا، پھر اس کے بعد بیسز کیا ہیں. نرسز، جب آپ ایک نرس بنیں گے تو ایک پروفیشنل نرس ہونے کے ناطے آپ جب نرسنگ پریکٹس کریں گے تو اس کے لیے آپ کے بیسز کیا ہیں، بیسکس کیا ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جنیرک جو پروگرام ہے نا، بی ایس این جنیرک، اس کی میں نے بات کی، تو بیچلر لیول کی جو ڈگری ہے اس کے ایک ماڈل اور کنسپچل فریم ورک کیا ہے، وہ کس بیسس پر وہ کام کریں گے، یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد نرسنگ کیا ہے اور نرسنگ پریکٹس کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے. پھر اس کے بعد گول آف دا نرسنگ پروسیس، نرسنگ پروسیس سے آپ کا گول کیا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ نرسنگ پروسیس کیا ہے. نرسنگ پروسیس یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو ہیں 5 سٹیپس آتے ہیں، 5 سٹیپس. یہ ایک امپورٹنٹ MCQ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر لکھوں یا اورلی بولوں تو آپ اپنے پاس رکھیں. اس سے MCQs آتے ہیں، کنفرم اس سے MCQs آتے ہیں. آج کا جو لیکچر ہوگا اس سے آپ کنفرم یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ کم از کم 10 MCQs will be in the final exams of the BSN generic that you will give انشاءاللہ. تو اس میں 5 ہمارے پاس سٹیپس ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہے اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ پہلا سٹیپ ہے. پھر اس کے بعد ڈائگنوسس ہے. پھر اس کے یہ ایک ایڈ پائی ایک نیمونک ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایڈ پائی، اسیسمنٹ، ڈائگنوسس، پلاننگ، امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلویشن. یہ امریکن نرسز ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ 5 سٹیپس دیے گئے ہیں نرسنگ پروسیس کے لیے. تو یہ اپنے پاس رکھیں، اور ان میں سے ایک MCQs آئیں گا اور مختلف ٹیکسٹ میں MCQs آ سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، مثلا آپ کو کہیں گے کہ نرسنگ پروسیس کے کتنے سٹیپس ہیں، تو 5 سٹیپس ہیں. 3rd سٹیپ کیا ہے، تو آپ کا رسپانس، your response will be, what will be your response? Your response would be planning there. Planning would be your response. What is the last step? So evaluation should be your response. اچھا، اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے یونٹ نمبر 4. یونٹ نمبر 4 میں ہم کمیونیکیشن پر بات کریں گے، اور میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کمیونیکیشن مین دی ٹرانسفر آف انفارمیشن، دا شیئرنگ آف نالج. اس میں ہم کمیونیکیشن کو ڈیفائن کریں گے. اب ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن پروسیس ہم پڑھیں گے، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جس سے آپ افیکٹو کمیونیکیشن کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد افیکٹو وربل کمیونیکیشن کیا چیز ہیں، اور وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ یا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا انٹرفیئر کرتے ہیں، جو کہ یا پروموٹ کرتے ہیں یا ڈیموٹ کرتے ہیں کمیونیکیشن کو، یہ پڑھیں گے. اور وہ کون کون سے ٹیکنیکس ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ یا انٹرفیئر کرتے ہیں کمیونیکیشن کو. وہاں پر فیکٹرز، یہاں پر ٹیکنیکس، طریقے. یہاں پر فیکٹر مین کازز، یہاں پر میں آپ کے لیے لکھوں گی کہ فیکٹر مین کازز، اور ٹیکنیکس مینس میتھڈس. ان کو ڈیفرینشیٹ رکھو پھر یاد رکھنے کے لیے. اچھا، پھر اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے
थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, थेरेप्यूटिक की बात करें अगर हम, तो थेरेप्यूटिक का मतलब ये है कि हीलिंग, सॉरी इसको मैं मिटा दूं वापस। थेरेप्यूटिक का मतलब है हीलिंग अ क्लाइंट और अ पेशेंट। इसको हम क्या कहते हैं? थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। यानी थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से पेशेंट को हीलिंग मिलती है, उसको ट्रीटमेंट मिलते हैं, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, वो उनमें उसमें बेहतरी आ जाती है। तो अब फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अच्छा थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या है एक पेशेंट का, और नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, नॉन थेरेप्यूटिक और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या है, और फिर हम आखिर में हम डॉक्यूमेंटेशन पर बात करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि डेटा का ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट मतलब रिकॉर्ड रखना, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द क्लाइंट्स। सो इसको हम इस चैप्टर का हिस्सा बनाएंगे। फिर हम वाइटल साइंस पर बात करेंगे, और वाइटल साइंस में मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था टीपी, उसके लिए मैंने नेमोनिक भी दिया था आपको, टीपीआर, बीपी, पेन। अच्छा, वाइटल साइंस की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन करेंगे, फिर उसकी टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड, और फिर फिजियोलॉजिकल जो कंसेप्ट है वो टेम्परेचर का, रेस्पिरेशन का और ब्लड प्रेशर का। और फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी फिजिक्स से लिया गया है, और फिजिक का क्या मतलब है? फिजिक मीन्स, फिजियोलॉजिकल मीन बॉडी, बॉडी मीन एनाटॉमिकल, यानी एनाटॉमिकल जो कंसेप्ट है ना, एनाटॉमिकल कंसेप्ट, बॉडी पर उसकी जो अपीयरेंस है वो, इसको हम पढ़ेंगे। उसमें हम टेम्परेचर की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और ब्लड प्रेशर की बात करेंगे उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो है प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म्स। थर्मोरेगुलेशन बॉडी में कैसे होती है? अगर थर्मोरेगुलेशन की मैं बात करूं तो थर्मोरेगुलेशन दो वर्ड से लिया गया, एक है थर्मल और दूसरा है रेगुलेशन। थर्मल मीन हीट, हीट अगर कहें तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर की रेगुलेशन बॉडी में कैसे होती है, इसको हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो है कि अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे हीट प्रोडक्शन क्या है और हीट लॉस क्या है। डेफिनेशन अगर मैं करूं तो वन वर्ड डेफिनेशन इसी तरह होगा कि हीट प्रोडक्शन मीन द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द बॉडी। याद रखें, ये एमसीक्यूज में आता है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द बॉडी इज नोन एज हीट प्रोडक्शन, इन द अमाउंट ऑफ हीट emitted by the body, eliminated by the body, removed by the body, lost by the body is known as heat loss। तो ये पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फीवर के साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, और फिर नॉर्मल रेंजेस पढ़ेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर की, वो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पल्स और रेस्पिरेशन की, और फिर उसके बाद फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से काजेज हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स की, और उसके साइट्स पढ़ेंगे। मसलन साइट्स, अगर मैं टेम्परेचर लेने की साइट्स की बात करूं तो मसलन हम टेम्परेचर कैसे लेते हैं? हम या बिलो द टंग थर्मोमीटर रखते हैं, या यहाँ पर टेम्पैनिक साइट पर हम
لیتے ہیں یا میئر کرتے ہیں ٹمپریچر. اس کے علاوہ ہم آرمپٹس یہاں سے اس لوکیشن سے بھی ٹمپریچر کو میئر کر سکتے ہیں, ریکٹلی بھی ٹمپریچر ہم میئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ سائڈ سے ہم بلڈ پریشر بھی میئر کر سکتے ہیں, پلس بھی میئر کر سکتے ہیں. پھر ہم پڑھیں گے کہ الرٹ سائن کیا ہے, ٹمپریچر, پلس, ریسپائریشن اور بلڈ پریشر کا. اگر میں الرٹ کی بات کروں تو الرٹ کی جہاں بھی الرٹ کی بات آئے گی نا تو یا ایمرجنسی کی جب بھی بات آئے گی تو آپ اپنے پاس ایک پوائنٹ ہمیشہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے, مینز لائف تھریٹننگ سچویشن. کوئی بھی لائف تھریٹننگ سچویشن ہو تو اس کو ایمرجنسی کہیں گے اور الرٹ سائن. اچھا, پھر اس کے بعد آتا ہے اسکن مینجمنٹ. اسکن مینجمنٹ میں ہم ڈیکوبیٹک السر پہ بات کریں گے یا اس کو بیڈ سورز بھی کہتے ہیں. بیڈ سور پر ہم اس لیکچر میں بات کریں گے اور وہ اس کے کازز کیا ہیں وہ بات کریں گے. اور اس کے بعد انٹرونشن آپ کی کیا ہوگی. انٹرونشن کی ڈیفینیشن یاد رکھیں, میں یہاں پر آپ کے لیے لکھ بھی دوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ اینی ایکشن ٹیکن بائی a nurse. کوئی بھی ایکشن جو ایک نرس لیتا ہے یا لیتی ہے اس کو ہم نرسنگ انٹرونشن کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو بیکٹر لفظ ہے نا یہ بیسیکلی فیکٹر ہیں. تو وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اسکن مینجمنٹ میں, تو ہم یہ بھی انشاءاللہ اسی لیکچر میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دی کنسپٹ آف سیفٹی اینڈ رسک مینجمنٹ. رسک کو کیسے مینج کریں, تو سب سے پہلے تو ہم سیفٹی کو ڈیفائن کریں گے. مطلب سیفٹی ہے کیا. when the removal of hazard is known as safety as I've defined in the first lecture, in the first introductory episode of the course contents. پھر اس کے بعد ہم سیفٹی کی کیریکٹرسٹکس پر بات کریں گے. پھر فزیکل اور مائکروبیل ہیزرڈ پر بات. فزیکل میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ سکتا ہے اور مائکروبیل میں کوئی ڈیزیز آ سکتا ہے, کوئی انفیکشن آ سکتا ہے. پھر ہم میتھڈس پر بات کریں گے کہ ہیزرڈس کو کیسے مینیمائز کریں گے. اور پھر ہم اسیسمنٹ کریں گے. انوائرمنٹل سیفٹی کے لیے ہم ایک اسیسمنٹس جو ہے وہ بنائیں گے, وہ کریں گے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم فزیکل اور مائکروبیل ہیزرڈس ہاسپٹل میں اس پر بات کریں گے. مثلا کوئی نوزوکومیل انفیکشن ہے, کوئی الیکٹریسٹی, مثلا نوزوکومیل انفیکشن وہ ایک مائکروبیل ہیزرڈ ہے. فزیکل انفیکشن میں مثلا الیکٹریسٹی سسٹم کوئی شاک لگا کسی کو, یہ ایک فزیکل ہیزرڈ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جنرل میئرز کون کون سے ہیں جس سے آپ ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو یا ہیلتھ کیئر ٹیم ممبر کو اور پیشنٹ کو آپ اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں, اس کو سیفٹی دے سکتے ہو. پھر اس کے بعد اسیسمنٹ کریں گے, ایک اسیسمنٹ کریں گے اور اس میں ہم یہ جانیں گے کہ کون زیادہ سیفٹی کی رسک پر ہیں. اچھا, اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے the concept of learning and this will be the 8th chapter, teaching learning technique. اس میں ہم لرننگ کے لیے پیشنٹ کی نیڈز کیا ہیں, اگر وہ آپ سے کلینکل سائٹس پر کچھ لرن کریں تو اس کے لیے اس کا نیڈز کیا ہے. مثلا آپ اس کو سیکیورٹی کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ کریں, اس کے ساتھ آپ اس کو صحیح انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, اس کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. یہ ساری چیزیں پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ پڑھیں گے کہ ایک ٹیچنگ لرننگ پلان کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. ایک ٹیچنگ لرننگ پلان بنائیں گے اور پھر اس کے بعد پریکٹیکلی جو ٹیچنگ لرننگ پروگرام ہم نے بنائی ہے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے کلینکل سائٹ پر.
اور اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے 9th چیپٹر، اور 9th چیپٹر میں ہم آکسیجنیشن پر بات کریں گے. اور آکسیجنیشن میں نے آلریڈی ڈیفائن کیا تھا فرسٹ ایپیسوڈ میں. ٹو پرووائڈ oxygen artificially to a client or a patient is known as oxygenation. اس چیپٹر میں ہم فیکٹرز پڑھیں گے جو آکسیجنیشن کو باڈی ٹیشوز کے لیول پر، اور ٹیشوز کی انشاءاللہ اناٹمی میں اپنی جگہ پر ڈیفینیشن کریں گے کہ دا کلیکشن اور دا کمبینیشن آف ملٹیپل سیلز. یہ پہ پاس رکھیں امپورٹنٹ ہے، اکثر اناٹمی کے پیپر میں آتا بھی ہے کہ the combination or the collection of similar cells that perform some similar function or same function is known as tissues. اچھا، مینیفیسٹیشنز کیا ہے، کون کون سے سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں. مینیفیسٹیشن کی جب بھی بات آئے گی تو یہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر بھی لیں کہ مینیفیسٹیشن آلویز مینس سائنز اینڈ سمپٹمز. سائنز اینڈ سمپٹمز، اس کو کیریکٹرسٹکس بھی کہا جاتا ہے کہ کون کون سے سائن اینڈ سمپٹمز ہوں گے. الٹرڈ مین چینجڈ، مین ڈسفنکشنائزڈ، الٹرڈ، ابنارمل، malfunctioned, respiratory اور cardiovascular function. آپ کو کیسے پتا چلے گا کون کون سے سائنس اور سمپٹمز سے آپ یا کیریکٹرسٹک سے آپ اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ ہاں یہ مینیفیسٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ میں ریسپیریٹری فنکشن میں کوئی الٹریشن آ گیا ہے یا کوئی کارڈیوواسکولر سسٹم میں. پھر اس کے بعد چلتی عمر کے ساتھ، گزرتی عمر کے ساتھ، فانی عمر کے ساتھ ریسپیریٹری سسٹم میں اور کارڈیوواسکولر سسٹم میں کیا کیا چینجز آتے ہیں. مثلا ایک بندہ ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے، ود دی پیسج آف ٹائم اس کے لنگس خراب ہو جائیں گے. ایک بندہ ہے وہ زیادہ فیٹس کا استعمال کرتا ہے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتا ہے، اس کے کارڈیوواسکولر سسٹم میں کیا ہے، وہ اس کے بلڈ ویسلز وہ نیرو ہو جائیں گے، اس کو سٹروک کا مسئلہ آ سکتا ہے، اس کو تھرمبوسس کا مسئلہ آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایئر ویز پہ بات کریں گے کہ پیشنٹ کے ایئر ویز کو آپ کیسے انشور کریں گے. نرسنگ پروسیس پہلے میں نے بات کی تھی نرسنگ پروسیس پہ شارٹلی. نرسنگ پروسیس اور ٹیچنگ پلان کو آپ کیسے استعمال کریں گے اگر ایک پیشنٹ کو ریسپیریٹری مسئلہ ہے یا کارڈیوواسکولر اس کو کوئی مسئلہ ہے. ایمرجنسیز کی میں نے ڈیفینیشن کی تھی پہلے کہ ایمرجنسی کا مطلب ہے اینی لائف تھریٹننگ سچویشن. وہ ریسپیریٹری سسٹم یا کارڈیوواسکولر سسٹم کے ریلیونٹ آپ کو کیسے پتا چلے گا، کیسے معلوم کریں گے کہ ایک پیشنٹ کو اب ریسپیریٹری یا کارڈیوواسکولر ایمرجنسی ہے، کوئی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے. اچھا، اور اس کے بعد کیئر گیور کیسے انفیکشن کو کنٹرول کرے گا یہ پڑھیں گے. اور میڈیکل اور سرجیکل ایسیپسس اس پر بات کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ایسیپسس کا مطلب کیا ہے. ایسیپسس گریک ورڈ سے لیا گیا ہے. اے مین نو اور سیپسس مین انفیکشن یا مائکرو آرگینزم یا پیتھوجن. تو نو انفیکشن یعنی mean the removal of infection is known as asepsis. اور سرجیکل ایسیپسس کا مطلب ہے کہیں پر او ٹی میں یا کوئی سرجیکل روم میں وہاں پر ایسیپسس آپ کیسے انفیکشن کو کنٹرول کریں گے. ایسیپسس مین دی کنٹرول آف انفیکشن اور پیتھوجینسٹی اور وائرولنس اور ڈیزیز. اچھا، میڈیکل مثلاً آپ کوئی وارڈ میں ہیں، کسی یونٹ میں ہیں یا کہ کلینکل سائٹ پر ہیں آپ، تو آپ کیسے ایسیپسس وہاں پر جو ہے وہ فالو کرو گے. اور میڈیکل اور سرجیکل ایسیپسس میں ڈیفینیشن پر ڈیفرینشیشن پر کیا ہے. اچھا، اگلا جو چیپٹر ہے the second last chapter of this course or this particular subject fundamentals of nursing is activity and exercise. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس میں ہم
موبیلٹی کی بات کریں گے, کوئی ٹرمز ریلیٹڈ موبیلٹی اس کی ڈیفینیشن کریں گے. جوائنٹس موبیلٹی, جوائنٹس مین ویئر ٹو بونز جوائنس ایچ ادر. باڈی الائنمنٹس, الائنمنٹ پوزیشن اس کو, اور باڈی کے میکینکس, ڈفرینٹ موومنٹس اس پہ بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد بینیفٹس آف ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز, ایکسرسائز کی امپورٹنس کیا ہے. مثلا میں آپ کو جنرلی بتاؤں, اگر آپ واکنگ کرتے ہیں تو واکنگ کے ساتھ آپ کی جو سرکولیٹری سسٹم ہے, کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے, اس کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. آپ کی اسموتھ مسلس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ کی جو ڈائجسٹیو ٹریک ہیں, جی آئی ٹی سسٹم, اس کی موٹیلٹی, اس میں اسٹرینتھ آتی ہے. آپ انرجیٹک رہتے ہیں, فیٹیج آپ میں نہیں آتی ہے, آپ ایکٹیو رہتے ہیں. فزیولوجیکلی آپ, سائیکولوجیکلی آپ ایکٹیو رہتے ہیں, فزیکلی فزیولوجیکلی آپ کی رسپانس ایکٹیو ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنسز ہیں. پھر گریویٹی کیسے بیلنس کو امپیکٹ کرتی ہے, اور گریویٹی ہم نے فزکس میں پڑھا بھی ہے, اور انشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا. گریویٹی مین دا فورس ایگزرٹڈ بائی دا باڈی فرام دی ارتھ اور بائی دی ارتھ از نون ایز گریویٹی. یہ باڈی کے بیلنس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ فیکٹرز جو موبیلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. موبیلٹی مین موشن, موومنٹ آف دا باڈی. اچھا, ان موبیلٹی ہیومن باڈی پر کیا اثر کرتی ہے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے few seconds back that I discussed the benefits. The vice versa of the benefits is the the effect of immobility. یعنی اگر آپ موشن کرتے ہیں تو آپ میں وہ بینیفٹس ہوں گے, تو اگر آپ موشن نہیں کرتے ہیں تو وائس ورسا ہی ہوگا نا. مثلا آپ شوگر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو شوگر لگے گا. جب آپ شوگر کے استعمال نہیں کریں گے, کم کریں گے, یعنی شوگر کا استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شوگر کو بالکل ایلیمینیٹ کریں, کیونکہ اس سے تو آپ کو انرجی ملتی ہے نا. The ultimate source of energy, the fastest source of energy is sugar. تو میرا مطلب اس سے یہ تھا کہ the excess of everything is bad. ہر چیز جب آپ اس کو ایک ایکسٹینٹ سے زیادہ استعمال کرو گے, یوٹیلائز کرو گے, تو وہ آپ کے لیے وہ چیز نقصان دہ بن جاتا ہے. تو ایکسیس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب اناٹمی اور فزیولوجی ہم مسلس کی اور اسکیلیٹل سسٹم اور مسکولر سسٹم کی وہ پڑھیں گے, اور اس کے کیریکٹرسٹک اور نارمل موومنٹس پڑھیں گے. اناٹمی اور فزیولوجی میں انشاءاللہ وہ آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر میں ہی ڈیفائن کروں گا. اناٹمی میں ہم اسٹرکچر کی بات کریں اور فزیولوجی میں ہم فنکشن کی بات کرتے ہیں. شارٹ ون ورڈ ڈیفینیشن ایم سی کیو اس کے لیے ویری امپورٹنٹ, یاد رکھیں, اپنے دماغ میں بٹائیں. اچھا, اموبیلٹی وہ پھر فزیولوجیکل یعنی باڈی پر, کمپلیٹ باڈی پر, اور سائیکولوجیکلی یعنی دماغ پر, آپ کے برین پر وہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں. پھر ایک نرسنگ پروسیس کو استعمال کریں گے, بنائیں گے پلین کے لیے. اس میں ہم کیا کریں گے, پلاننگ کے دوران ہم نرسنگ پروسیس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اور وہ کس چیز کے لیے بنائیں گے, مسکولر سسٹم کے لیے, اسکیلیٹل سسٹم کے لیے, جب اس میں کوئی چینج آئے گا, جب اس میں کوئی الٹریشن آئے گا. اچھا, اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا, last but not the least, it is the process of hospitalization. Hospitalization میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا 3 چیزیں that I have discussed in the last lecture, in the last line, کہ hospitalization میں ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 admission, نمبر 2 transfer, نمبر 3 discharge.